السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ زلیخا حضرت یوسف کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف کو جب اس کا اندازہ ہوا تو اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یوں زلیخا خود بھی نہایت حسین جمال تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی پریشانی بتائی اور کہا کہ یوسف کی بے پرواہی کا ذکر بھی کرا۔ اس نے نہایت حیرت سے کہا، تمام شہر تجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف تجھ سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ زلیخا ایک روز ایک خاص محل میں تخت پر بیٹھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے یوسف کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، عزیزِ مصر میرا سرپرست اور محسن ہے، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ زلیخا نے کوئی بات نہ سنی اور صاف طور پر اپنا عشق جتانے لگی اور کہا، اگر تو میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور زیورات خیرات کر دوں گی تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو سکے۔ خدا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بحث چلتی رہی۔ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی زلیخا کے لیے کچھ خیال پیدا ہوا، لیکن اس کی حفاظت خدا کرے، اس پر شیطان حاضر نہیں ہو سکا۔ حضرت یوسف خدائی برہان اور دلیل کی وجہ سے برائی سے بچے رہے اور زلیخا سے ہاتھ چھڑا کر کمرے میں بھاگ گئے۔ زلیخا ان کے پیچھے دوڑتی رہی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ قمیص پیچھے سے پھٹ گئی اور یوسف علیہ السلام دربار سے باہر نکل گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیزِ مصر سامنے کھڑا ہے۔ حضرت یوسف تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کی کیا سزا ہے جو میرے گھر سے برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف نے کہا، میں بے گناہ ہوں، اسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ ایک بچے نے حضرت یوسف کی سچائی اور پاک بازی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ عزیزِ مصر